بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک خوش کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کر رکھ دیا گیا، کسی نے ممبر بنا کر رکھ دیا۔ اس روز جب آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لائے تو اس خوش کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ شروع کیا تو اس استن حنانہ خوش کھجور کے تنے نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے گابھن اونٹنیاں روتی ہیں اس طرح اس کی رونے اور چیخ و پکار کی آواز آنے لگ گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے بچہ ماں سے بچھڑ گیا ہو تو ماں سے بچھڑنے کے غم میں وہ روتا ہے اور چیختا ہے، اس طرح اس کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر میرے آقا نیچے تشریف لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ سسکیاں لیتا لیتا چپ کر گیا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لیتا لیتا چپ کر گیا۔ پھر میرے آقا نے اس سے پوچھا، اے استن حنانہ کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ادھر ہی ہرا بھرا کر دوں، تمہارے اوپر دوبارہ پھل پھول لگیں، تو دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے، اور اگر چاہتا ہے تو تجھے میں جنت میں لگا دوں، جنت میں جنتی اولیاء تمہارا پھل کھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ میرے آقا نے ادھر ہی اس کو دفنا دیا، اوپر اپنا ممبر رکھ دیا اور فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ حدیث کا مضمون تو ختم ہو گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اے امام شافعی کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ خوش کھجور کے تنے کو زندہ کر دیا۔ اب مردوں کو زندہ کرنا اور خوش کھجور کے تنے کو زندہ کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک چلتا پھرتا انسان تھا، اس کے تمام حواس تھے، حاسہ بصر بھی تھا، حاسہ سماع بھی تھا، حاسہ ذائقہ بھی تھا، پاؤں تھے جس سے وہ چلتا تھا، زبان تھی جس سے وہ کلام کرتا تھا، ہاتھ تھے جس سے وہ چھوتا تھا، فہم تھا، ادراک تھا، سب کچھ تھا۔ ایک روح نکلی، اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وہ قم باذن اللہ کہتے تب جا کے روح واپس پلٹتی۔ جب روح واپس جسم کے اندر پلٹتی تو اعضاء چونکہ پہلے سے موجود تھے، انسان کھڑا ہو جاتا، پاؤں سے چلنا شروع کر دیتا، ہاتھوں سے چھونا شروع کر دیتا، زبان سے کلام کرنا شروع کر دیتا، سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا۔ یہ تو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اب استن حنانہ والا معجزہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بالا تر ہے، عجب تر ہے۔ ادھر انسان تھا، ادھر خوش کھجور کا تنا ہے، ادھر اس کے پاس تمام حواس تھے، ادھر اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تب جا کے وہ مردہ زندہ ہوتا، ادھر میرے آقا نے قم باذن اللہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس خوش کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے، تنا تکتا رہا کہ آقا میرے پاس آئیں گے، میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیں گے۔ تنا تکتا رہا، میرے آقا اس کے قریب سے گزر گئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اسے جدائی کا احساس پیدا ہوا، ہجر اور فراق کا احساس پیدا ہوا، تو قرب مصطفیٰ نے اسے رونا بھی دے دیا، چیخنا بھی دے دیا، چلانا بھی دے دیا۔ میرے آقا نیچے تشریف لائے، اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، اسے سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لیتا لیتا چپ کر گیا۔ تو قرب مصطفیٰ نے اسے یہ احساس بھی دے دیے کہ اب مجھے میرے آقا نے چھو لیا ہے، اب میں چپ کر جاؤں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو تجھے ادھر ہی ہرا بھرا کر دوں، اگر چاہتا ہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، کیا چاہتا ہے؟ تو قرب مصطفیٰ نے اسے فہم بھی دے دیا، ادراک بھی دے دیا، فیصلہ کرنا بھی دے دیا کہ اب میرے لیے کیا بہتر رہے گا، جنت یا دنیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ میرے آقا نے ادھر ہی اس کو دفنا دیا اور اوپر اپنا ممبر رکھ دیا اور فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔
اور اس حدیث سے میرے آقا کا اختیار بھی ثابت ہوا، اختیار کا مسئلہ۔ چاہیں تو میرے آقا دنیا کے ایک درخت کو دنیا میں ہرا بھرا کر دیں، چاہیں تو اسے جنت میں لگا دیں۔ ارے جنت بھی دست مصطفیٰ میں ہے، لگانا بھی مصطفیٰ کے اختیار میں ہے، اکھیڑنا بھی مصطفیٰ کے اختیار میں ہے۔